یہ تو اس وقت بات چلے گی جب دلائل قرآن و سنت کے سامنے آئیں گے اور اس کی تائید میں علماء کی تشریحات سامنے آئیں گی، تو یہ تو اس وقت بات چلے گی کہ یہ عقیدہ علماء دیوبند کے خلاف ہے یا ان کے موافق ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے یا اس کے موافق ہے، یہ تو اس وقت بات ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہی پہلی ٹرن میں ہی مولانا نے اتنی بڑی زیادتی کر ڈالی کہ اگر یہ دنیا کے اندر قانون نہ ہوتا، رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی، تو یہ آج یہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا اور وہ تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی چیز جو اور قانون کی کتابوں میں تو اپنی جگہ مسلم شدہ ہے، لیکن بقول ان کے باپ اور ان کے روحانی والد جنہوں نے اس مسئلے کے اوپر ان کو دلائل مہیا کیے ہیں، جس سے پہلے اس مسئلے کو کسی نے نہیں اچھالا اور اس مسئلے کے جھوٹی روایات کو صحیح ثابت کر کے اس کو سامنے لا کے ان کو ایک قسم کا سٹینڈ کیا ہے۔ لیکن جب اللہ حق بات کہلوانا چاہتا ہے تو کسی سے بھی کہلوا دیتا ہے، تو وہ بھی اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں، راہ ہدایت صفحہ 202 میں مولانا سرفراز خان صاحب صفدر جو ابھی قریب ہی پیچھے دنیا سے رخصت ہو گئے، عقیدہ قطعی ہوتا ہے، اس کے لیے دلیل بھی قطعی ہوتی ہے۔ عقیدہ خبر واحد صحیح سے بھی ثابت نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ علماء کی گنتی کر کے آدمی کہے کہ یہ عقیدے کے طور پر ہم عقیدے کے اندر دلائل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ فرما رہے ہیں عقیدہ خبر واحد صحیح سے بھی ثابت نہیں ہوتا، اور دلائل قطعیہ یہ ہیں قرآن، خبر متواتر، اجماع۔ اور مولانا یاد رکھو کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح جیسے انہوں نے غلو کیا بغیر دلیل کے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اس کے ساتھ شریک بنا لیا، تو اس مسئلے کے اندر بھی آپ نے غلو کیا ہے۔ قرآن و سنت سے آپ کا دامن بالکل خالی ہے۔ تو یہی وہ فرماتے ہیں عقیدت اور چیز ہوتی ہے، عقیدہ اور چیز ہوتا ہے۔ عقیدت انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت بھی شریعت کی حد کے اندر رہ کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے محترم، بجائے اس کے کہ آپ کوئی اور طرف جائیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی کتاب سے ابتدا کرتے، اور جو آپ نے لکھا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جب عقیدے کی بات ہوتی ہے، جب کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عقیدہ ہے، تو اس کے لیے مولانا بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے، بہت ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ہر ایری غیری دلیل وہاں نہیں چلتی۔ پھر عقیدے کے معاملے میں بقول آپ کے بابا مولانا سرفراز خان صاحب صفدر عقیدہ قطعی ہوتا ہے، اور اس کے لیے دلیل بھی قطعی چاہیے، اس کے لیے دلیل بھی قطعی چاہیے۔ اور وہ قطعی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں قرآن خبر متواتر اور اجماع ہے۔ تو مولانا ہمت کیجئے کہ قرآن مقدس سے اپنے عقیدے کے مطابق ایک آیت، صرف ایک آیت کا مطالبہ ہے، ایک آیت پیش کر دیجئے، میں ابھی اپنی شکست لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
ہمارا یہ نظریہ ہے کہ علماء دیوبند حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے حیات کے متعلق جو عقیدہ اپنایا وہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق، یہ تو انشاءاللہ جب مدعی کا تعین ہو جائے گا دلائل آئیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھو مولانا نے اپنی بات شروع کرتے ہی کہتے ہیں انہوں نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی کہ جی نام لے رہے ہیں یہ بھائی اپنے اکابر پر اعتماد کرنا یہ قرآن کی تعلیم ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، نہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ آپ نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین ان کو اور ان سے علم لیا تابعین نے، اس طرح بات چلی ہے، اسلاف کے ذریعے سے دین پہنچا ہے۔ اگر ہم درمیان سے اسلاف کو کاٹ دیں گے اور کہیں گے کہ میں قرآن کو ذرا سمجھنے والا ہوں، بھائی ایسے نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں خود فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ بھائی ان لوگوں کے، اللہ نے دعا سکھلائی کہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کن پہ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے میں نے انعام کیا، خود فرمایا 4 قسم کے لوگ، انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ تو یہ نیک لوگ انبیاء، شہداء، صدیقین، تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلو، اور بندے کو دعا سکھلائی، اور آج مجھے کہہ رہا ہے علماء کی تسبیح پڑھنی شروع کرو۔ بھائی جب دلائل آئیں گے انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ دلائل کس کے پاس ہے۔ آپ نے قرآن کی کوئی آیت اپنے عقیدے پر نہیں پڑھی، مجھے کہتے ہیں دلائل دو، کہتے جی ابھی جو ہے انہوں نے ان کے پاس جو دلائل ہیں سارے جھوٹے اور فلاں فلاں، میں نے اب تک کوئی دلیل دی آپ کے سامنے؟ اپنے عقیدے پر مسئلہ حیات پر میں نے کوئی دلیل نہیں دی، ارے میں نے دلیل دی نہیں، پہلے میں دلیلوں کو جھوٹا کرنا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ، کتنی بڑی خیانت ہے۔ پہلے ٹھنڈے دل سے آپ، جب مدعی اگر میں ہوں گا میری دلیل سننا، اس کے بعد اس کو دلیل سے رد کرنا، پھر میں دیکھوں اگر جرت ہے۔ اور تیسرا کہتے ہیں جی اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں یہ، بھائی اللہ کے عذاب کا مستحق تو ہوگا جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علماء دیوبند کا جو نظریہ ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے شرماتے ہیں، آپ نے اپنے عقیدے میں دیوبندی نہیں لکھا، کہتے ہیں ہمارا اہل سنت والجماعت مرکزی شاطبی و سنت کا عقیدہ ہے۔ آپ، میں نے مولانا قادوفی کی بات کی تھی کہ آپ اپنے دیوبندی ہونے کا اقرار کریں یا انکار کریں۔ آپ کہتے ہیں میں دیوبندی نہیں ہوں، بات ختم ہو گئی، پھر آپ مدعی ہیں، دلائل آپ کے ذمہ۔ اگر آپ کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں تو پھر بھائی اس مسئلے کو ماننا تیری میری ذمہ داری ہے، اور دلیل دینا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بھی دیوبندی میں بھی دیوبندی۔ پھر دیکھو انہوں نے امام اہل سنت حضرت مولانا شیخ سرفراز خان رحمہ اللہ کو انہوں نے کیسے کبھی الفاظ سے جو ہے ان کا تذکرہ کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کے اکابر کا برے الفاظ سے تذکرہ کرنا یہ بات بالکل غیر مناسب ہے، تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی۔ جب عبارات کی باری آئے گی انشاءاللہ عبارت پیش کریں گے، خبر واحد کیا ہے، اس کی حجیت کیا ہے، قرآنی دلائل ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ دلائل پہ جب باری آئے گی تو دلائل پہ رہنے دینا۔ ابھی آپ میں نے کہا اپنے عقیدے کی وضاحت کرو، اپنے عقیدے کی ماشاءاللہ وضاحت ہی نہیں کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کیا ہیں، روح کا جسم کا تعلق ہے نہیں ہے، مردہ ہیں، پتھر کی طرح نعوذ باللہ، کیا ہے ہمیں بتائے صحیح۔ اپنے عقیدے کی وہ کون سا عقیدہ جس کی آدمی وضاحت نہ کرتے ہیں۔ پھر دیکھو انہوں نے کہا جی خود ہی کہا کہ جی ایری غیری دلیلوں سے بات نہیں بنتی۔ ابھی تو میں نے دلیل پیش نہیں کی، الحمدللہ اگر مدعی میں ہوا میں قرآن کی آیات پیش کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات پر، انبیاء کی آیات پر، اور تو نے اس کو ایری غیری کہہ رہا قرآن کی آیت کو، مولانا توبہ کرو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم ایسی بات نہیں کہتے ایری غیری۔ اور پھر کہتا ہے کہ جی ایک آیت پیش کرو میں اپنی شکست لکھ دوں گا۔ بھائی آپ مجھے مدعی مان لو، مجھے مدعی کس طرح مانو گے؟ میں مدعی کب بنوں گا؟ تو دیوبندی ہونے کا انکار کر دے۔ میں ابھی شروع کرتا ہوں، الحمدللہ میں نے تو کتابوں پہ نشان لگائے ہوں، انشاءاللہ قرآن آیات دیکھنا کیسے آتی ہیں، حدیثیں کیسے آتی ہیں۔ تو دیوبندی ہونے کا انکار کر کے میں دیوبند سے میرا کوئی تعلق نہیں،
ایک آدمی اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہے اور پھر علماء دیوبند پہ تان بھی کرے، میں اس کو بہت زیادہ جو ہے سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ جو ہے دین کی روح کیا ہے۔ جن کے برتن میں کھانا، جس برتن میں کھانا اسی میں پیشاب کرنا اچھی بات نہیں، یہ تو جانور بھی نہیں کرتے مولانا۔ اور پھر دیکھیں کہتا جی یہ ان کے جس جماعت سے ان کا تعلق ہے، ان کا تعلق ہے مرکزی اشاعت و سنہ، اور ان کے بڑے ہیں احمد سعید چتروڑی صاحب۔ یہ میرے ہاتھ میں ان کی کتاب ہے احمد سعید چتروڑی صاحب کی، دمدمۃ الجنود علی دندنۃ الجہود، دمدمۃ الجنود علی دندنۃ الجہود، یہ ان کی کتاب ہے جن کے یہ انڈر ہیں اور جن کی جماعت کے رکن ہیں، ان کی جماعت کے امیر۔ میں ان کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، مولانا اسلاف کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اسلاف کے بارے میں کہ آپ نے بڑوں پر اعتماد کی حیثیت کیا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ روافض کا، شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، شیعوں کا یہ طرز ہے کہ وہ اسلاف کو گالیاں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی صفحہ نمبر 33 اس کا دمدمۃ الجنود کا یہ جو کتاب ہے اور اللہ پڑھنے لگا ہوں، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی جو کہ تقریباً اکثر نظریات میں انہی کے عقیدوں پر ہے، نظریات اس کے وہی ہیں، تو اس پر رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی ان نقوش پر، یعنی رافضیوں کے نقوش پر، ان کے نقش قدم پر ڈاکٹر مذکور آپ پرکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا سبق اس نے بھی توحید خالص نامی رسالہ لکھ کر یہی رفض الاولیاء ہی پڑھایا۔ جب سلف صالحین مذہب اسلام کے اساتین، مشائخ، اکابرین، مجتہدین ہی بے دین ٹھہرائے جائیں تو دین اسلام خود بخود باطل ہو جائے گا۔ جب دین کے پیشواؤں کو آدھی دیوبندی بھی کہے اور دیوبندیوں کو گمراہ بھی کہے ہیں، کیا کہا؟ دین کے پیشواؤں کو جو آدمی ان پر کیچڑ اچھالے، فرمایا اس کے بارے میں ان کے امیر نے فرمایا کہ تو دین اسلام سے جو ہے اس کا خود بخود باطل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں مولانا آپ کے امیر صاحب کی وضاحت کے مطابق آپ کا دین تو باطل ہو گیا، آپ تو اپنے امیر صاحب کی وضاحت کے مطابق دین اسلام سے نکل گئے۔ پہلے تو توبہ کریں، کلمہ پڑھیں، کیونکہ آپ نے تو آپ دیوبندی بھی ہیں اور علماء دیوبند کو برا بھی کہہ رہے ہیں۔ تو بھئی آپ کے امیر صاحب نے کہا علماء دیوبند اپنے اکابر کو، اپنے اسلاف کو برا بھلا کہنا کن کا شعار ہے، کن کی رحمت ہے؟ شیعوں کی۔ یا تو آپ شیعہ ہیں پھر ہیں جو علماء دیوبند کو برا کہہ رہے ہیں، تو بھئی کھل کر کہہ لو میں شیعہ ہوں، چپ رہے کون سی بات ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ سے وضاحت کی، اپنے عقیدے کی وضاحت کرو، ابھی تک آپ نے اپنے عقیدے کی وضاحت نہیں کی۔ میں آپ سے بار بار یہ درخواست کرتا رہوں گا، اپنے عقیدے کی وضاحت کرو اور پھر دیوبندی ہونے کا اقرار یا انکار کرو، ساتھی کو وقت ضائع نہ کرو۔ دلائل دو یا دلائل لو۔ اگر دلائل دینے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اگر دلائل دینے ہیں تو دیوبندی ہونے کا انکار کرنا ہے، اگر دلائل لینے ہیں دیوبندی ہونے کا اقرار کرو، دو ہی باتیں۔ تو بھائی دلائل انشاءاللہ آئیں گے، اگر آپ مدعی ہوں گے آپ کو دینے پڑیں گے، میں مدعی ہوں گا مجھے دینے پڑیں گے، جو مدعی ہوگا اس کو دلائل انشاءاللہ دینے پڑیں گے۔ لیکن یہ کہ بھائی آپ جو میں نے بات کیا اپنے عقیدے کی وضاحت کرو، اور آپ کو دیوبندی کہتے ہو، آپ کو کیوں شرم آتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تقریروں میں تو کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی بات ہے کہ آپ دیوبندی ہونے کا اقرار کیوں ابھی یہاں کیوں نہیں کر رہے، اور پھر علماء دیوبند کے بارے میں جن حضرات کا میں نے عقیدہ بتایا